بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے انسانوں کے اوپر جو بے شمار کروڑا نعمتیں فرمائی ہیں کہ جن نعمتوں کو انسان شمار کرنا چاہے تو ناممکن ہے. قرآن نے خود کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو بھی شمار کرنا چاہو، حالانکہ ایک تو ایک ہے، مگر اس ایک نعمت کے ساتھ کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان کو شمار کرنا چاہو تو قرآن کا دعویٰ ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمارے وجود کے اندر، ہمارے جسم کے اندر کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں. الحمدللہ آنکھ دی ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں. جو بیچارے ڈسیبل ہیں، کانوں سے معذور ہیں، آنکھوں سے معذور ہیں، پاؤں سے معذور ہیں، ان کو جا کر دیکھیں ہم تو اپنی نعمتوں کی قدر ہوگی. اور پھر ان نعمتوں میں زبردست جو نعمت ہے ایک، وہ نعمت ایمان ہے. یہ نعمت ایمان تو ایسی زبردست نعمت ہے، چاہے دنیا کے اندر ظاہری نعمتیں جسم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے کچھ نہ ہو، بیچارہ فقیر، قلاش، ڈسیبل، نابینا ہے، مگر ایمان اس کے پاس ہے تو اللہ کی قسم وہ دنیا کے 7 ملکوں کے بادشاہ سے افضل ہے. 7 ملکوں کا بادشاہ ہو لیکن اس کے بعد ایمان نہ ہو. اور ایک وہ شخص جو بالکل فقیر، ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا غلام رسول بورسجی صاحب سید تھے جامعہ حسینیہ میں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک فقیر قلاش جو بیچارہ روڈ پر بیٹھا ہوا ہے، چلنے کے لیے اس کے بعد پیر نہیں ہے، جیسے انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ بالکل معذور، پیروں سے معذور، ہاتھ سے معذور، بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایمان اس کے پاس ہے. تو فرمایا کہ یہ شخص پوری دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، اس کے بعد ایمان نہ ہو تو یہ اس سے افضل ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کے دل میں ایک ایمان والی جو دولت ہے. یہ دنیا کی پوری دنیا کا گولڈ اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور ایک شخص کو دے کر مالک بنا دیا جائے، لیکن اس کے دل میں جو ایمان کی دولت ہے اس کے مقابل میں پوری دنیا کی گولڈ اور پوری دنیا کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. اور اس لیے اس نعمت کے اوپر انسان دل سے شکر ادا کرتے رہے کہ رب ذوالجلال نے مجھ کو الحمدللہ یہ دولت ایمان عطا فرمائی ہے، کہ جس دولت ایمان کی برکت سے الحمدللہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے. اور اللہ کو راضی کیے بغیر انسان اللہ کے مہمان خانے میں، جنت میں پہنچ نہیں سکتا. اللہ کا مہمان خانہ جو ہے، جہاں اللہ پاک نے نزلا من غفور الرحیم، اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی، اللہ میزبان ہوں گے اور تمام اہل جنت ان کے مہمان ہوں گے. تو ان کی مہمانی کا شرف انسان کو ایمان کی برکت ہی سے حاصل ہوگا.
ایمان ہی کی برکت سے وہ جنت میں پہنچ سکے گا. ایمان کے بغیر جنت میں پہنچنا ناممکن ہے. ابھی جو اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے، ایمان کا براہ راست اور ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 کے اوپر لا الہ الا اللہ، نمبر 2 کے اوپر محمد الرسول اللہ. ہمارے ایمان کا ڈائریکٹ تعلق حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے. لہذا ہمارے ایمان کے 2 جز ہیں. جیسے کہ کبوتر کے اور جانوروں کے پرندوں کے 2 پر ہوتے ہیں، مختلف انداز سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ایمان کے بنیادی طریقے پر یہ 2 جز ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پورا یقین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، کیا ہے، ان کی کیا صفات ہیں اور ان کی کیا قدرت ہے، کیا عظمت ہے، کیا برتری و بلندی ہے. لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی انسان معرفت حاصل کر سکتا ہو ان کی ذات و صفات کے اعتبار سے وہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی قدرت کو سمجھے، اللہ کی بڑائی کو سمجھے، اللہ کی عظمت اس کے دل کے اندر سب سے زیادہ ہو. اللہ کی تعارف کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید جو نازل فرمایا ہے، قرآن مجید کے اندر اپنا جو تعارف کرایا ہے، اپنی پہچان کرائی ہے کہ میں کون ہوں، میری کیا قدرت ہے، اور میری قدرت کو سمجھنا ہو تو میرے قرآن کو سمجھو. لہذا جو درس قرآن ہوتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے، جیسے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ایک سلسلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے، روزانہ چل رہا ہے. مولانا سلیم صاحب دورات دامت برکاتہم کی تفسیر روزانہ عصر کے بعد، اور اتوار کے دن سنڈے کو ہم براہ راست جو لیسٹر میں حضرت کی تفسیر ہوتی ہے اسے براہ راست ہم سنتے ہیں. جو لوگ سنتے ہیں ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کی ذات عالی کیا ہے. لہذا قرآن سے ہمارا جتنا تعلق بڑھتا جائے گا، جتنا کنیکشن بڑھتا جائے گا، جتنا قرآن کو ہم سمجھیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی آتی چلی جائے گی. اور مضبوطی کیوں آتی چلی جائے گی؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی قدرت اور جتنی معرفت انسان کو بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. لہذا ہمارے ایمان کے بقا کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کو اپنے دل میں قائم و باقی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی جتنی بول سکتے ہوں بولیں، اور جتنی سن سکتے ہوں سنیں، اور جتنی اللہ کی بڑائی کے بارے میں جو باتیں ہم سے کہی جاتی ہیں وہ قرآن کی روشنی کے اندر، احادیث کی روشنی کے اندر، ان تمام مجلسوں میں ان تمام باتوں کو ہم خوب غور سے سنیں اور اپنے دل میں خوب اللہ کی محبت پیدا کریں اور جتنا ہو سکے اللہ کی بڑائی. اور نمبر 2 کے اوپر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا پیغمبر، جس کو ہم فارسی کے اعتبار سے پیغمبر کہتے ہیں، عربی کے اعتبار سے رسول کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں. یہ پیغمبر کہہ دو، رسول کہہ دو، نبی کہہ دو، سب کا مفہوم و مضمون ایک ہی ہے. رسول کون ہوتے ہیں اور پیغمبر کون ہوتے ہیں؟ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیے. آپ کو کسی شخص کے پاس اپنے کوئی بات پہنچانا ہو، آج کے زمانے میں تو خیر بہت سے طریقے ہیں، فون کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، لیکن آپ کسی کو واسطہ بنانا چاہتے ہو کہ اس کو میری بات ڈائریکٹ کسی شخص کے ذریعے پہنچے اور بہت امپورٹنٹ بات ہو، بہت ضروری بات ہو، اور ایسی بات ہو کہ آپ کو پورا یقین ہو جائے کہ یہ شخص میری بات کو وہاں جیسی میں کہہ رہا ہوں پوری پہنچائے گا، اس کے اندر ذرا بھی اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کرے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، بناوٹ نہیں کرے گا، بلکہ پوری یہ بات پہنچائے گا. تو آپ بتلائیے اپنے اس اہم میسیج کو پہنچانے کے لیے اور اپنے اس اہم پیغام کو پہنچانے کے لیے کس شخص کا انتخاب کریں گے؟ کس شخص کا آپ سلیکشن کریں گے؟ ایسے ہی شخص کا آپ انتخاب کریں گے، ایسے ہی شخص کو چنیں گے جس پر آپ کو پورا 100% 100% اعتماد ہو کہ یہ شخص امین ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، جو بات کہی جائے گی پوری امانت داری کے ساتھ میرا پیغام سامنے والوں کو پہنچائے گا اور پوری امانت داری کے ساتھ یہ میرے پیغام کو وہاں پہنچا دے گا. ایسے ہی شخص کا انسان انتخاب کرتا ہے. اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس شخص کو میں بات پہنچا رہا ہوں چونکہ بہت اہم بات ہے، لہذا اہم بات پہنچانے کے لیے آپ نے بہت معتمد اور قابل اعتماد شخصیت کا انتخاب کیا
اور اس قابل اعتماد شخصیت نے آپ کا وہ پیغام جس کو پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جس شخص تک آپ کا وہ پیغام پہنچا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہوگی۔ اتنی اہتمام کے ساتھ آپ نے اپنا پیغام، اپنا میسیج اس تک پہنچایا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس آنے والے شخص کی بات کو مانے۔ اس لیے کہ جب اس کو اعتماد ہو گیا کہ فلاں شخص کا بھیجا ہوا ہے اور بالکل صحیح امانت دار ہے اور پوری بات پہنچا رہا ہے، تو سامنے والے شخص کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اخلاقی طور پر کہ وہ آنے والے شخص کے پیغام کو قبول کرے اور جو اس کو پیغام پہنچایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے، جو اس کو کام کرنے کے لیے ذمہ داری ڈیوٹی دی گئی ہے اس ڈیوٹی کو پوری کرے، اور کسی چیز سے روکا گیا ہے تو اس چیز سے رک جائے۔ یہ دنیا کا ایک عام قانون ہے اور سب اس کو مانتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ بس اسی مثال کو سامنے سمجھتے ہوئے ہم رسالت کے منصب کو سمجھیں۔ رسالت اور نبوت کا منصب جو ہوتا ہے یہ بہت اعلیٰ منصب ہے، اس لیے رسالت اور نبوت کے منصب کے اوپر انسان اپنی کوشش، اپنی محنت سے پہنچنا چاہے ناممکن ہے۔ یہ رسالت اور نبوت کا جو منصب ہے وہ خود اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو رسول بناتے ہیں وہی رسول بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنانا چاہے وہی نبی بن سکتا ہے۔ انسان دنیا میں مجاہدے کر لے، بڑے کوششیں کر لے، عبادتیں کر لے، ریاضتیں کر لے، اس ریاضت اور مجاہدے کی برکت سے ولایت تو اس کو مل سکتی ہے، ولایت کے مقام پر، غوث اور ابدال کے مقام پر تو پہنچ سکتا ہے، اخلاص کے ساتھ عبادتوں میں مشغول ہے، ریاضتیں کر رہا ہے، اپنے زمانہ کا ولی بن سکتا ہے، اپنے زمانہ کا غوث قطب ابدال بن سکتا ہے، لیکن نبی بن جائے ناممکن ہے۔ نبی تو اللہ ہی کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، نبوت اور منصب رسالت اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ لہذا جس شخص کو اللہ نے منتخب کر دیا اور ان کے نبوت کے بارے میں دلائل موجود ہوں ان کے پاس، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ بعد میں تذکرہ کیا جائے گا، تو نبوت کے اوپر، رسالت کے اوپر وہ نبی اپنے دلائل پیش کر رہا ہو کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے بعد دلائل موجود ہوں، تو یہ رسول اور پیغمبر نبی جو ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ انسانوں کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے کانٹیکٹ کرے۔ کانٹیکٹ کا مطلب ہے کہ اللہ کی بات کو وہ سنیں، اللہ کی بات کو وہ سمجھیں اور براہ راست اللہ ان سے کلام کرے اور یہ اللہ کو براہ راست دیکھ لیں۔ انسانوں کے اندر یہ طاقت و قوت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے جو اہم میسیج ہے، جو اہم پیغام ہے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جن حضرات کو منتخب فرمایا ہے وہ حضرات نبی کہلاتے ہیں، رسول کہلاتے ہیں، اور انہی کو نبی اور رسول اور انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے۔ اور یہ رسالت و نبوت کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے ہمارے آقا، ہمارے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد اگر دنیا میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شخص یوں کہے کہ میں نبی ہوں، کذاب ہے، دجال ہے، اور اگر کوئی اس کو نبی مان لے تو اس کے ایمان کا انتہائی درجہ خطرہ ہے، اس لیے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، رسالت آپ کے اوپر بند ہو چکی ہے۔ لہذا نبوت اور رسالت کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک منتخب شخصیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا جتنے بھی انسان ہیں، ہم ہیں، پوری دنیا کے انسان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر کے اندر منتخب فرمایا اور قیامت تک کے لیے اب آپ نبی اور رسول ہیں۔ لہذا مقام نبوت اور مقام رسالت یہ بہت اہم مقام ہے۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا اور اپنے ایمان کا ایک جز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونے کے اعتبار سے ایک طرف لا الہ الا اللہ پر ہمارا ایمان ہے اور دوسری طرف محمد رسول اللہ پر ہمارا ایمان ہے، تو اب آپ سمجھیے، اب جس طرح ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے اور ایمان کے مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو اپنے دل میں بٹھانا ضروری ہے، جتنی اللہ کی عظمت و کبریائی بڑھتی چلی جائے گی، لا الہ الا اللہ والا یقین بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہمارا ایمان مضبوط اور کمپلیٹ ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری طرف ہمارے ایمان کا جز محمد الرسول اللہ ہے، لہذا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ایمان کا جز ہے تو محمد الرسول اللہ کے تقاضے کی بنیاد کے اوپر یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ جتنا ہم کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے قرب ہوگا،
جتنا ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا حال معلوم ہوگا، جتنا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہم کو فضائل و کمالات کا علم ہوگا، اس قدر کمالات اور فضائل کے علم ہونے کی وجہ سے ہمارے قلب کے اندر، ہمارے دل کے اندر آپ کی محبت، آپ کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا تعلق بڑھتا چلا جائے گا، جتنا محبت بڑھتی چلی جائے گی، ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی آتی چلی جائے گی۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کتاب لکھی ہے، اس کے دیباچے کے اندر ایک بات لکھی ہے، بڑی کام کی بات لکھی ہے، شروع میں پیش لفظ کے اندر فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ایمان والے ہیں، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم دل و جان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کا ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایمان کا پرتو ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمان کا عکس ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایمان بالذات ہے، اور ہمارا ایمان بالعرض ہے، ہمارا ایمان کا واسطہ دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ ہم کو جو ایمان ملا ہے، یہ ایمان والی دولت، ایمان والی نعمت کس کے ذریعے ملی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے ملی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے مقام نبوت پر 40 سال کی عمر پہنچنے کے بعد نبی بنایا، رسول بنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیغام کو، اپنے رسول اور نبی ہونے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ وہ پیغام آج تک ہے الحمدللہ، اس پیغام کو ہم نے قبول کیا الحمدللہ، اور اس پیغام کو قبول کرنے کی برکت سے ہمارے اندر ایمان آیا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے ہمارے اندر ایمان ہے۔ لہذا ہر مومن کا جو ایمان ہوتا ہے وہ نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا عکس ہے، پرتو ہے۔ لہذا جب پرتو ہے تو ہمارا کنیکشن اور ہمارا ربط اور ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارک سے ہونا ہی چاہیے۔ اب یہ تعلق جتنا بڑھے گا، آپ کی اتباع کی برکت اعتبار سے، آپ کی سنتوں کو اختیار کرنے کے اعتبار سے، آپ کی محبت کے اعتبار سے، آپ کی سیرت کو پڑھنے کے اعتبار سے، آپ کے حالات کا مطالعہ کرنے کے اعتبار سے، پھر آپ کے جو براہ راست شاگرد ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے حالات کو پڑھنے کے اعتبار سے یہ تعلق جتنا بڑھتا چلا جائے گا، جتنا بڑھتا چلا جائے گا، ہمارے ایمان کے اندر قوت آتی چلی جائے گی۔ تو ایک طرف لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی بڑائی حاصل ہو، اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سیرت مبارکہ کا بھی مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے جو کمالات دی ہیں، جو فضائل عطا فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناقب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اس مقام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے، اس سیرت کے مطالعہ کرنے کی برکت سے آپ کے اخلاق عظیمہ ہیں، آپ کی تعلیمات نبویہ ہیں، آپ کی سنن مبارکہ ہیں، جتنا ہم اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ ان باتوں کا علم ہمارے اندر آئے گا، اور جب ان باتوں کا علم ہمارے اندر آئے گا تو انشاءاللہ اس پر عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے حالات کا جاننا، آپ کے فضائل کا جاننا یہ بھی ضروری ہے۔ گزشتہ جمعہ ہماری ایک حدیث چل رہی تھی جماعت کے بارے میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی حدیث کا آخری حصہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے کے اندر حضرات صحابہ کا کیا حال تھا، اور عبداللہ بن مسعود اپنے حضرات صحابہ کا جو حال جماعت کے بارے میں بیان فرما رہے تھے وہ یہ تھا، فرماتے وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، ہم نے ہمارے صحابہ کا حال دیکھا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تھا، اور ایسا بیمار ہوتا تھا کہ جو چل کر مسجد میں آنے کی طاقت اتنی طاقت رکھتا ہے کہ دو آدمیوں کے سہارے سے وہ چل سکتا ہو، تو گھر والے یا اس کے متعلقین دوست احباب اس کے گھر پہنچتے تھے، اور دو آدمیوں کے سہارے سے اس کو چلا چلا کر دھیرے دھیرے چلتے 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 اس کو مسجد میں لایا جاتا تھا، اور مسجد میں لا کر اس کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اتنا اہتمام حضرات صحابہ کے زمانے کے اندر جماعت کا تھا کہ ایسا بیمار جو خود چل نہیں سکتا، دو آدمیوں کے سہارے اگر اس کو لایا جا سکتا تھا تو اس کو بھی لایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارے دل میں اللہ پاک محبت عطا فرمائے اور جماعت کی اہمیت عطا فرمائے۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن
إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نديدا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ولد مجيدا وتوفي حميدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه رشيدا أما بعد فيا أيها المؤمنون قال الله تبارك وتعالى في القرآن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال فيه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وختم به النبوة والرسالة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب6 أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وقال عليه الصلاة والسلام إنه سيكون في أمتي كذابون 30 وفي رواية دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي
وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا الله. اللهم ادفع عنا الوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأقوى وأكبر. بزرگوں دوستوں، صفوں کی درستگی کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری ایک لائن بالکل سیدھی ہو، اس پر ہم اس وقت عمل کر سکتے ہیں، لہذا ہماری لائن سیدھی ہو، اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کرے کہ ہمارے جہاں پیر ہیں وہاں دو براؤن لائن ہیں، اس میں پیچھے والی جو براؤن لائن ہے ہر ایک اپنی ایڑی پیچھے والی براؤن لائن پر رکھے گا تو انشاءاللہ صف کی لائن بالکل سیدھی رہے گی۔ اس کا ہم ذرا ہر وقت اہتمام کر لیا کریں تاکہ کم از کم صف کی لائن سیدھی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيها النبي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بزرگوں دوستو الحمدللہ اللہ کے کرم سے الحمدللہ مسجدیں کھلی ہیں، لہذا ہم نماز با جماعت خوب اس کا اہتمام کریں، اور مسجد میں آتے ہوئے ماسک جو ایک ضروری چیز آج کل قرار دی گئی ہے اس کے اوپر ہم ضرور عمل کریں تاکہ اس کی وجہ سے مسجد پر کوئی اٹیک نہ ہو، لہذا فل ماسک ہر ایک پہننے کی پوری کوشش کرے۔ ایک دو کی وجہ سے خدا نہ خواستہ مسجد پر اٹیک ہو، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، لہذا ہر ایک اس کا اہتمام کر لے اور دعا کرے۔ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے اپنے رحمت سے ختم فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ارحمنا وارحم جمیع امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم یا غفار الذنوب اغفر لنا ذنوبنا واغفر جمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم یا فارج الہم فرج عنا وفرج عن جمیع امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا وارزقنا واجبرنا وعافنا واعف عنا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والذاكرين والشاكرين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين. آمين اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. میں دوستو ہر جمعہ کو ہمارے یہاں مسجد کے لیے کم از کم 1 پاؤنڈ کا جو ترتیب ہے ہر ایک اس کے اندر حصہ لیتے جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دینوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور مسجد کو اللہ آباد فرمائے. اللہ